سب سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک خواہشات، اور آپ کو بھی التماس کہ آپ اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ اب آپ سے پتہ چلا کہ کچھ دوست جو ہمارے پیارے ہیں وہ آج محمد اطہر صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے لیے دعا اور فاتح خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ آج آپ کا بےحد مشکور ہے، اور آپ کے لیے دل سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعائیں اور فاتحہ اور ختم قبول فرمائے، اور اس کی برکتیں اطہر صاحب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ چونکہ یہ اطہر کے دن سے ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم ضرور اولاد کی بارے میں گفتگو کریں گے کہ وہ ایک ہمارا محمد اطہر ہمارا ایک بہت پیارا بیٹا اور بہت ہی محبت کرنے والا، باہمت اور بہت زیادہ نرم اور نرم دل اور رحم دل بچہ تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، اور لیکن اس کی یادیں اور اس کی محبتیں اور اس کا وہ پیار ہمیشہ ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، اور ہم سب اس کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت اس کو مس کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے جنت الفردوس میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اس موقع پر ہم اور آپ سے یہی توقع ہو سکتی ہے محمد اطہر کی، جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ تمنا یا توقع رکھے گا ہم سب سے، تو وہ یہ ہو سکتی ہے، اس عاجز کا خیال ہے کہ ہم اپنی اولاد کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ان کی تعلیم اور تربیت کا بہت اہتمام کریں۔ اور بچوں کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کوئی فصل بوتے ہیں، اس فصل کو بونے کے لیے زمین کو ہم بناتے ہیں، بڑی محنت کے بعد اس میں اس قابل وہ زمین ہوتی ہے کہ اس میں ہم کچھ بیج ڈال سکیں، ہم وار کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اس سے پہلے اس زمین میں سے سارا جھاڑ جھنکار اور جنگل صاف کرتے ہیں، یہ سارے مرحلے آتے ہیں، اور پھر بڑی مشکل سے وہ زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اس میں بیج ڈالا جا سکے۔ جب بیج ڈلتا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کی حفاظت اور اس کی طرف دھیان پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ صحیح ٹائم پر پانی لگانا ہے، صحیح ٹائم پر کھاد دینا ہے، اور اس کو جو بھی پرندے ہیں یا اور بیماریاں ہیں ان سے اس چھوٹے چھوٹے کونپلوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تاکہ یہ خوش اسلوبی سے یہ پودے، یہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں بڑھ سکیں اور اس سے ہمیں ایک نفع بخش فصل مل سکے۔ تو اولاد کی مثال بالکل اسی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بعض اوقات غلطی کرتے ہیں کہ صرف بچے پیدا کرنے کی کوشش میں ہی رہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، دعائیں منگواتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن جب بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے تو پھر جو ذمہ داری شروع ہوتی ہے وہ بالکل اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جو کبھی میں بات کر رہا تھا، جب ہم کوئی فصل بو رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت و مشقت ایک کاشتکار کو کرنی پڑتی ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ 24 گھنٹے وہ فصل اس کاشتکار کے ذہن پر سوار ہوتی ہے۔ سردیوں کے دن ہے، آپ ذرا پوچھ لیں کہ گندم کی فصل تیار ہو رہی ہے، کاشتکار کی صورتحال کیا ہوتی ہے اس سرد موسم میں، جب کہ باہر برف جم رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ اپنے کندھے پر کدال رکھ کر وہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ کہیں فصل کو نقصان نہ پہنچے اور کہیں کوئی پانی ضائع نہ کر دے۔ اس ٹھنڈی رات میں اس کو خوف خطرے تو بڑے لاحق ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جرائم پیشہ آدمی سامنے نظر آ جائے، کوئی چور، کوئی لٹیرا اسے پالا پڑ جائے، یا کوئی جانور، کوئی خطرناک جانور سے پالا پڑ جائے، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی دھن سوار ہوتی ہے کہ مجھے اپنے فصل کو کامیاب بنانا ہے۔ تو یہ رات کی صورتحال، پھر دن میں بھی اس بیچارے کاشتکار کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اپنی فصل کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو بچوں کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ تو ہم سب صرف بچے پیدا کر کے بھول نہ جائیں، بلکہ اس کاشتکار کی طرح پوری ذمہ داری لیں کہ اس بچے کو بہترین ماحول میں پروان چڑھانا ہے۔ تو یہ میرے دوستو تبھی ممکن ہوگا جب ہماری یہ نیت ہوگی، جب ہمارا یہ ارادہ ہوگا، جب ہم یہ ذمہ داری اپنے سر، اپنے کاندھوں پر لیں گے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ بچے کے والد اور والدہ کی۔
باپ کی بھی اور ماں کی بھی، دونوں اس ذمہ داری کو دل سے محسوس کریں اور اس ذمہ داری کو قبول کریں۔ ہم سے یہ جو روایت ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اور پھر اس کو کسی مدرسے میں کسی قاری صاحب، کسی مولوی صاحب، کسی عالم کے حوالے کر دیا اور ہم سمجھنے لگے کہ یہ بچہ ہمارے لیے آخرت کا سامان ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت جو آپ اور ہم دے سکتے ہیں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، ایک قاری صاحب، ایک مولوی صاحب اس کی تربیت اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو جماعت سے اس موقع پر جب اب محمد اطہر کو ہم یاد کر رہے ہیں، اس کی برسی کے موقع پر، یہ آج ان سے یہ گزارش کرتا ہے کہ ہم سب یہ ذمہ داری دل و جان سے قبول کریں تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت بہترین ہو، ان کی تعلیم بہترین ہو، ان کا اخلاق کردار بہترین ہو، وہ لائق اور فائق انسان بن سکیں۔ اس بارے میں پہلے بھی کافی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ ان بچوں کو اپنے قریب رکھیں، اپنے دل کے قریب رکھیں۔ میں کاشتکاروں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ اپنے فصل کے لیے، جو کہ ایک 3-4 مہینے کی محنت ہوتی ہے، اتنا ٹائم جو 3-4 مہینے آپ گندم کو دیتے ہیں، 3-4 مہینے آپ دھان کو دیتے ہیں، 3-4 مہینے آپ شوگر کین کو دیتے ہیں، تو کیا یہ جو 3-4 مہینے میں جتنے گھنٹے آپ اپنے فصل کو دیتے ہیں، یہ آج اس کاشتکاروں سے پوچھ رہا ہے، کبھی حساب لگایا ہے یہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ آپ حساب کر کے دیکھیں۔ اور پھر آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں گھر میں موجود، اور پھر یہ حساب کریں کہ اگر 5 سال کا یا 10 سال کا یا 12 سال کا بیٹا اور بیٹی ہو چکا ہے تو اس عرصے میں کتنے گھنٹے ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی تربیت اور اس کی تعلیم پر اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت جتنی بھی جماعت کے احباب ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ کسی اور کے سر پر ذمہ داری مونڈنے کے بجائے ہم ذمہ داری خود قبول کریں اور ان کو گھر میں اچھا ماحول فراہم کریں، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ باپ اپنے بیٹے کی تعلیم میں شامل ہو جائے، قرآن مجید پڑھانا یا کچھ ضروری مسائل سکھانا، شریعت مطہرہ کی تعلیم دلانا، نماز کا طریقہ سکھانا، اور اس کے ساتھ اس کی مزاج، اس کی طبیعت کو ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، زور زبردستی اور ان کی جو فطرتی صلاحیتیں ہیں وہ زور زبردستی ان کی فطرتی صلاحیتوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ تو اس موقع پر ہم آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں پوری طرح شامل رہیں گے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہترین تحفہ ہوگا آپ کا اور ہم سب کا اپنی اولاد کے لیے۔ اور اطہر کی برسی کے موقع پر ہم سب، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، عاجز بھی آپ کے ساتھ شامل ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت جس طرح میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس شفقت، اس محبت، اس پیار سے ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں گے۔ ان کو یہ بھی سکھائیں گے کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اور وہ بھی سکھائیں گے، اور یہ بھی سکھائیں گے کہ کوئی بڑا آ جائے تو اس کے ساتھ کس طرح سلام کرنا ہے اور کس طرح اس کو عزت دینی ہے، اور یہ بھی سکھائیں گے کہ تاکہ وہ کسی بیٹا یا بیٹی ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا کسی جرائم پیشہ، کسی کرمنل کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور وہ اس کی عزت کو تار تار کرے یا اس کی شخصیت کو نقصان پہنچائے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم اپنے بچوں کی بہترین ذہن سازی کریں گے۔ یہ ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے جس سے ہم لاپرواہ رہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پاکستان میں بے شمار حادثے رونما ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ حادثے رونما ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ حادثے رونما ہوتے ہیں، اور پھر ہم بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور پھر احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کریں اور ان کی حفاظت کریں؟ تو انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس اہم ترین کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دیں گے، اور ان کی تعلیم و تربیت بھی ہوگی، اور ان کو ذکر، طریق عالیہ کا تعارف، مشائخ اعظام کا تعارف، مرشد کامل کی نسبت، اور ذکر قلبی اور مراقبہ کے بارے میں تعلیم۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب وہ بنیادی تعلیم حاصل کر لے، اور پھر ان کو نہ صرف
قرآن مجید کی تعلیم دلوانا ہے، بلکہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سطح تک بیٹے اور بیٹیوں کو ہمیں پہنچانا ہے۔ تو یہ ہمارے تعلیم یافتہ بچے ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے۔ انہی میں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کے رہنما اور رہبر پیدا ہوں گے، لیڈر پیدا ہوں گے، اور وہ اس قوم کو، اس ملک پاکستان کو ترقی کے شاہراہ پر گامزن کر سکیں گے۔ تو محمد اطہر کی برسی کے موقع پر آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے، ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے، اور انشاءاللہ ہم مل جل کر اپنے نوجوان نسل کو بہترین ماحول میں پروان چڑھائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ایسی محفلیں منعقد کی، جنہوں نے دعا کا اہتمام کیا، جنہوں نے فاتحہ کا اہتمام کیا، جنہوں نے محمد اطہر کو یاد کیا۔ آپ سب کی محبت اور خلوص اور پیار کو آج دل سے محسوس کرتا ہے، اور آپ کے لیے دل سے دعا گو ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، مہربانی، جزاکم اللہ خیرہ، خدا حافظ۔